علامہ اقبال اپنے مرشد رومی کے ساتھ آسمانی سفر کرتے ہیں، مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں اور مختلف تاریخی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اہل ذوق سے اس کتاب کے مطالعے کی سفارش کی ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ 12ویں کتاب ہے علامہ اقبال کی ضرب کلیم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ اس پورے افلاکی سفر کو کوئی مصوری کی شکل میں پیش کرے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس کی بیشتر نظمیں زمانہ طالب علمی کی ہیں۔ اقبال کا اردو میں یہ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی اگر انفرادیت ہے تو بے خودی اجتماعیت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے مکمل کر کے یوں لگا جیسے میں نچڑ کر رہ گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے اور تصانیف اقبال پر ہے۔ علامہ اقبال کی کتابیں، ان کا موضوع، تعارف، سن اشاعت، زبان اور صنف۔ پہلی کتاب دیکھیے علامہ اقبال کی، علم الاقتصاد، اور اس کا موضوع ہے معاشی افکار، اقتصادیات، اور یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی اور یہ اردو نثر میں کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی دوسری کتاب ہے دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء، اور اس کا موضوع ہے عجمی فلسفہ کے موضوع پر یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور یہ کتاب شائع ہوئی 1908 میں، اور زبان ہے جرمن انگریزی، اور نثر میں یہ کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی تیسری کتاب ہے اسرار خودی، جس میں ان کا مشہور فلسفہ خودی ہے۔ خودی کے اسرار و رموز، مراحل، خودی کے معنی کیا ہے؟ انفرادیت، خودی خود شناسی ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اطاعت الہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس کا، نفس کی تربیت، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے خودی کی تکمیل میں، اور وہ ہے نیابت الہی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کا نائب کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ خودی، انفرادی شخصیت کی تکمیل، یہ کتاب 1915 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی شاعری ہے۔ اسرار خودی کے بعد علامہ اقبال نے ایک اور تصور پیش کیا، وہ ہے رموز بے خودی، بے خودی کے اسرار و رموز، اور یہ فلسفہ ہے اجتماعیت کا، اجتماعی زندگی کے اصول۔ خودی اگر انفرادیت ہے تو بے خودی اجتماعیت ہے۔ بے خودی کا فلسفہ علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ چاہتے ہیں فرد کی انفرادی شخصیت کی تکمیل کے بعد فرد معاشرے کا حصہ بن جائے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ کتاب شائع ہوئی 1918 میں اور یہ فارسی شاعری ہے۔ علامہ اقبال کی 5ویں کتاب کا نام ہے پیام مشرق، مشرق کا پیغام۔ جرمن شاعر گوئٹے کے دیوان مغربی کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب 1923 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی شاعری ہے۔ علامہ اقبال کی 6ٹھی کتاب ہے بانگ درا، قافلے کی گھنٹی۔ پرانے وقتوں میں جب قافلہ چلنے لگتا تھا تو گھنٹی بجائی جاتی تھی، اس کو بانگ درا کہتے ہیں، قافلے کی گھنٹی، اور اس کی مشہور نظموں میں شامل ہیں ہمالہ، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام اور خضر را۔ بانگ درا 1915 میں شائع ہوئی اور علامہ کہتے ہیں کہ اس کی بیشتر نظمیں زمانہ طالب علمی کی ہیں۔ اقبال کا اردو میں یہ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال کی 8ویں کتاب کا نام ہے جاوید نامہ، اور یہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کے نام پر ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں اقبال کی فکر کا مغز ہے۔ یہ کتاب اقبال کی زندگی کا حاصل ہے اور مرید ہندی یعنی اقبال کا مرشد رومی کے ساتھ آسمانی سفر ہے۔ علامہ اقبال اپنے مرشد
رومی کے ساتھ آسمانی سفر کرتے ہیں، مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں اور مختلف تاریخی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ اقبال مختلف روحوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان مباحث میں بے حد گہرائی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے مکمل کر کے یوں لگا جیسے میں نچڑ کر رہ گیا ہوں۔ یہ کتاب 1932 میں شائع ہوئی اور اس میں 2000 اشعار ہیں اور فارسی شاعری ہے اور ہیئت کے اعتبار سے یہ مثنوی ہے۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ اس پورے افلاکی سفر کو کوئی مصوری کی شکل میں پیش کرے۔ 7ویں کتاب ہے زبور عجم۔ عجمی یعنی فارسی زبان میں عارفانہ اور حکیمانہ کلام۔ زبور عجم اور جاوید نامہ میں اقبال کا فکر و فلسفہ عروج پر نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے اہل ذوق سے اس کتاب کے مطالعے کی سفارش کی ہے۔ علامہ کہتے ہیں، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ زبور عجم کتاب 1927 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی شاعری ہے۔ اقبال نے اہل ذوق سے اس کے مطالعے کی سفارش کی ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال کی تمام کتب اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن بالخصوص یہ 2 کتب زبور عجم اور جاوید نامہ، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ 9ویں کتاب ہے پس چے باید کردے اقوام شرق، پس کیا کیا جائے اے اقوام مشرق۔ اور اس کے ساتھ دوسری مثنوی ہے مسافر۔ اس مثنوی کے 2 حصے ہیں۔ مسافر سفر افغانستان، جبکہ پس چے باید کردے میں امت مسلمہ کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ پس چے باید کردائی فارسی مثنوی مسافر 1930 میں اور پھر 1936 میں مثنوی پس چے باید کردے کے ساتھ شائع ہوتی رہی۔ مسافر سفر افغانستان کی روداد ہے۔ پس چے باید کردے اقوام شرق حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹی کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی 10ویں کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اور اس میں جدید اسلامی فکر پر خطبات ہیں اور یہ کتاب 1930 میں شائع ہوئی۔ اس میں انگریزی خطبات ہیں۔ علامہ اقبال کی 11ویں کتاب ہے بال جبریل، جبرائیل کے پر۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ بال جبریل کی اہم نظموں میں ہے ذوق و شوق، مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ۔ مسجد قرطبہ اسپین میں ہے اور علامہ نے اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ نظم لکھی۔ بال جبریل 1935 میں شائع ہوئی، اس میں اردو شاعری ہے۔ 12ویں کتاب ہے علامہ اقبال کی ضرب کلیم۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب، اور موضوعات کے اعتبار سے یہ مجموعہ اقدار سے عاری جدید معاشرے کے خلاف اعلان جنگ ہے اور یہ کتاب 1936 میں شائع ہوئی۔ ضرب کلیم کا نام پہلے سورہ اسرافیل رکھا گیا تھا۔ ضرب کلیم میں اردو شاعری ہے۔ علامہ اقبال کی آخری کتاب کا نام ہے ارمغان حجاز، یعنی حجاز کا تحفہ۔ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ۔ اس مجموعے میں اہم نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ جوش اور سوز و گداز پر مشتمل یہ شعری مجموعہ 1938 میں شائع ہوا اور یہ ایسی کتاب ہے جو اقبال کے وصال کے چند ماہ بعد شائع ہوئی۔ اس میں فارسی شاعری بھی ہے اور اردو شاعری بھی۔ علامہ اقبال کا ارادہ تھا کہ ارمغان حجاز، یہ کتاب حجاز مقدس کا جب وہ سفر کریں گے برگاہ رسالت میں یہ تحفہ پیش کریں گے، لیکن اس وقت وہ علیل تھے، بیمار تھے۔ ارمغان حجاز پر علامہ اقبال نے کام مکمل کر لیا تھا، لیکن ارمغان حجاز کتاب 1938 میں علامہ اقبال کے وصال کے چند ماہ بعد شائع ہوئی اور اس میں فارسی اور اردو شاعری دونوں موجود ہیں۔